بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. جس نے کسی کی زمین کو چھین لیا، ظلم کیا یعنی نقصہ کم کیا، اس کی جزا کو حذف، اس کی خبر کو حذف کیا، یعنی علیہ اسم کبیر، یہ جملہ حذف کیا، اور وہ یہ زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا اور زمین اس کے اوپر ڈالی جائے گی۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک الغصب لا يتحقق فی الارض، اس لیے کہ غصب کے معنی کسی چیز کو چھین کر لے جانا ہے، اور امام شافعی امام بخاری کے نزدیک زمین میں غصب متحقق ہے، اور اس میں اختلاف نہیں۔ اگر زمین کو کم کر دیا تو پھر اس کا تاوان آئے گا بالاتفاق، لیکن اگر زمین کو کم نہیں کیا اور زمین پر کسی نے قبضہ کیا اور غاصب کے پاس وہ زمین پانی کے اندر آ گئی، بحر کے اندر آ گئی، تو امام شافعی بخاری کے نزدیک اس پر تاوان ہے کیونکہ غصب کیا۔ ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر تاوان نہیں کیونکہ زمین کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا، وہاں پر دریا آ گیا۔ اور فقہ کی کتابوں میں لکھتا ہے اگر کسی نے زمین غصب کی اور 4-5 سال اس کے پاس زمین رہی، پھر اس کے بعد عدالت کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے زمین واپس کی، تو جتنے سالوں کی اجرت ہے وہ اجرت اس پر لازم ہوگی، گزشتہ سال کی اجرت اس پر لازم ہوگی، عالمگیر وغیرہ نے لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کی گاڑی کو غصب کیا، وہ گاڑی یعنی کار کرایہ کے لیے ہو یا کرایہ کے لیے نہ ہو، دونوں صورتوں میں جتنے دن غاصب کے پاس رہا اتنے دن اس پر کرایہ لازم ہوگا، اتنے دنوں کا کرایہ، مہینوں کا کرایہ اس پر لازم ہے۔ اس میں سعید بن زید کی حدیث ہے، اور سعید بن زید کا قصہ بعد میں آنے والا ہے انشاءاللہ آخری حصے میں۔ اس میں یہ ہے کہ عروا نے اس پر دعویٰ کیا سعید بن زید یہ کنواں میرے حصے میں ہے، میرا ہے۔ سعید بن زید نے فرمایا کہ اب میں آپ کے کنویں کو، آپ کی زمین کو غصب کروں گا، اس کے بعد کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جس نے زمین کو غصب کیا تو آخر تک زمین اس پر ڈالی جائے گی۔ اور پھر سعید بن زید جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہو تو اس کی آنکھوں کو نابینا کر دے اور اس کی قبر کو اس کنویں کے اندر بنا دے۔ تو وہ اس کنویں میں گر گئی، مر گئی، اور اسی کے اندر اس کی قبر ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عروا اس کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کنواں میرے حصے میں ہے، اس لیے کہ میں نے اس میں اپنے بالوں کو ڈالا ہے، اپنے بالوں کو وہاں دفن کیا ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ بال اس نے اپنے حصے میں دفن کیے تھے، وہ حصہ نہیں تھا جو حضرت سعید بن زید کے پاس تھا، بلکہ وہ حصہ تھا جو عروا کا بنتا تھا۔ تو یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بد دعا اس کو لگ گئی۔ عروا کے ساتھ قصہ آخری حصے میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ عروا
کا مطلب جنگلی بکری ہے، جنگل والی بکری۔ سعید بن زید من فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم من الارض شیئا طوقہ، اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا من سبع ارضین۔ اب سبع ارضین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک زمین یہاں ہے، دوسری زمین آسٹریلیا میں ہے، تیسری زمین انٹارکٹیکا میں ہے اور اس کے گلے میں ڈالا، بلکہ سبع ارضین کا مطلب اسی زمین کی آخری گہرائی اور آخری انتہا تک، اس لیے کہ جو اوپر زمین کو غصب کیا تو نیچے خود بخود غصب ہوگی۔ اب طوقہ کیا ایک مطلب یہ ہے کہ اسی زمین کو محشر کی طرف منتقل کیا جائے گا اور اس کو اس میں دھنسا دیا جائے گا، تو بالنقل فی المحشر اور یا بالخسف، زمین کے اندر اسی زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ تو دونوں ہے، یا زمین اس کے اوپر ڈال دے یا اس کو زمین کے اندر ڈال دے، یا اوپر زمین یہ نیچے، اور یا بالعکس۔ حدثنا ابو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابي قال من اخذ من الارض شيئا بغير حقه وصف به يوم القيامة، دھنسا دیا جائے گا اس کو۔ اب اگر اس کے ساتھ ما قبل والی حدیث ملا دے تو تطبیق بھی ہو جائے گی، بعد ما علق في عنقه، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو اندر دھنسایا جائے گا، یا هذا بعد الموت او فی المحشر، یا بعد الحشر ہے یا بعد الموت ہے۔ الى 7 ارضین، یہ بہت وہ ہے، بہت سخت وعید ہے، اور اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے اور وارثین کے حصے نہیں دیتے وہ بھی غصب ہو گئے، ان کے حصے نہیں دیتے۔ تو زمین کے مالکان ہے پاکستان ہندوستان میں، الا ماشاء اللہ، وہ وارثین کے حصے بہت مشکل سے دیتے۔ قال ابو عبداللہ هذا الحدیث ليس بخراسان، ابن مبارک کی کتابوں میں یہ حدیث خراسان میں نہیں بلکہ بصرہ میں، انما املی علیہم، ان پر املا کرایا گیا۔ املا کا مطلب ایک بولتا ہے دوسرا لکھتا ہے، بصرہ میں، لیکن کہتے ہیں نعیم ابن حماد نے خراسان میں یہ حدیث لی ہے، تو ممکن ہے کہ بصرہ میں بھی ہو اور خراسان میں بھی یہ حدیث ان سے لی گئی۔ باب اذا اذن انسان لآخر شیئا جاز، اگر آدمی دوسرے کو اجازت دے تو جائز ہے۔ اذن انسان کا مطلب یہ ہے کہ اباحت ہو۔ کون ہے؟ کہاں گئے تھے بھائی؟ کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں آپ کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اجازت، اباحت، اگر کسی کو اباحت دے دی تو اباحت کے بعد اس کے لیے لینا جائز ہے، لیکن لینا اس طریقے پر جائز ہے کہ زیادتی نہ کرے۔ حدثنا حفص بن عمر الى قوله حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة قد سالي فكان ابن زبير يرزقنا التمر، کھجور ہم کو کھلاتے تھے۔ فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 2 3 3 لینے سے. نمبر 1 هذا يدل على الحرص، نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 حق الرفقاء سواء، جب ایک لیتا ہے تو دوسرے 2 نہیں لینا چاہیے، ایک لینا چاہیے. نمبر 3 هذا خلاف الشرف والادب. نمبر 4 هذا في حال الضيق وفي حال القحط، جب تنگی ہو تو 2 2 مت لو، اگر بہت زیادہ پڑی ہے تو 2 2 لے لو، کوئی حرج نہیں ہے. وهذا فعل. اما اذا كان مملوكا فيأكل كيف شاء، لیکن اگر مملوک ہے اس میں بھی 2 2 3 3 نہ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارٹ اٹیک کی جگہ آپ کو فوڈ اٹیک ہو جائے. ولی عہد کو غالباً فوڈ اٹیک ہو گیا ہو. ہے یا نہیں؟ آیا آ گیا جی آ گیا ولی عہد نہیں، عبد الولی نہیں، وہ 2 3 مرتبہ آیا تھا کہ فلان جگہ پروگرام ہے اس کے لیے جانا، تو اس کو فوڈ اٹیک ہو گیا. ولی عہد تو یہ گئے تھے، آپ گئے تھے یا نہیں گئے؟ گئے تھے. ماشاء بڑی برکت کی بات آپ کے جائے. یہ اباحت ہے، یہ جائز ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے هذا من قبیل الاباحة وليس هذا من قبیل تملیک مجهول. تملیک المجهول نہیں، اباحت ہے. اباحت کا مطلب جتنا لے لو لے لو، جتنا نہ ہو تو چھوڑ دو. یہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. اس کے مطلب ہے اباحت ہے تو دوسرے کو اپنے ساتھ نہ لائے، اور اگر لایا تو اجازت لے لیں. باب قول اللہ وهو ألد الخصام. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ خصومت کبھی کبھی جھگڑا پیدا کرتی ہے، اور خصومت کی وجہ سے شدت خصومت پیدا ہوتی ہے. تو خصومت ہو لیکن شدت خصومت نہ ہو. خصومت کا مطلب مقدمہ پیش کرنا، اور مقدمہ کرنا کیس کرنا، اور شدت فی الخصومت گالی گلوچ، ایک دوسرے کو طعنے دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. وهو ألد الخصام، اور یہ اخنس ابن شریق ألد الخصام ہے، بہت سخت جھگڑا ہے. لدد لغت میں اعوجاج کو کہتے ہیں، ٹیڑھا ہونا. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. الالد اشد في الخصومة، قيل هو اخنس ابن شريق. اللام فيه للعهد. یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض تو مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے مبغوض کافر ہے، تو الالد الخصم کیسے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اہل خارجی ہے، خاص کہ وہ کافر بھی تھا اور الد خصم بھی تھا. اب اس میں من خاصم فی باطل وهو يعلمه، جو باطل میں خصومت کرے اور وہ جانتا ہو، یعنی جو کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے وهو علی الباطل لیس هو بحق، اور خاصم فی المال، مال میں خصومت کرتا ہے یا مسائل میں، دونوں آ گئے. بیٹھ جاؤ بھائی. کسی کے ساتھ مال میں جھگڑا کرتا ہے اور حالانکہ باطل پر ہے، کسی کے ساتھ مسائل میں جھگڑا کرتا ہے اور یہ باطل پر ہے. کہتے ہیں 2 اور 2 5،
باطل پر ہے مثلا جھگڑے کو نہیں چھوڑتا، اگر جھگڑے کو چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی. ناک کٹنے کا مطلب شرمندگی ہو جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی مسئلہ غلط ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے کہ مسئلہ صحیح اس طرح. حدثنا عبد العزيز حدثني ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن عروة حدثني عروة ان زينب اخبرت ان امها سلمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته، 4 دیواری کا دروازہ. اگر یہاں کمرے کا دروازہ لے لے تو کیا وہ اندر آ گئے تھے کمرے کے پاس، دروازے کے پاس؟ اس لیے حجرہ کا مطلب 4 دیواری. فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، بعض سے زیادہ چالاک ہوں گے. فأحسب أنه قد صدق، میرا خیال کہ یہ سچا ہے. وأقضي له بذلك، اور میں اس کے لیے فیصلہ کروں اور وہ غلط ہے اور وہ حق پر نہیں ہے، مال کا مستحق نہیں. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي ٹکڑة من النار. یہ حدیث پوری حدیث ایک جگہ آئی اور وہاں پر کس حدیث پر جو اشکالات اور جوابات ہیں وہ آئی ہوئی. مثلا اشکالات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض زیادہ بلاغت فصاحت والا ہوگا، تو فصاحت اور بلاغت اور چالاکی کے ساتھ تو فیصلہ نہیں ہوتا، شہادت کے ساتھ ہوتا ہے یا یمین کے ساتھ. اس کا جواب بھی آئے گا انشاءاللہ وہاں. اور یہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی ہے، تو پھر ناحق فیصلہ کیسے ہو گیا کہ حقدار نہیں غیر حقدار کو مال مل گیا جو حقدار نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی وہاں آئے گا انشاءاللہ. اذا خاصم فجر، جب جھگڑے کے وقت فجرہ گالیاں دیتا ہے، فہذا مذموم فعلیہ الاسم والمذمہ. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. کتاب الایمان میں گزر چکی ہے. باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه، اگر مظلوم نے ظالم کے مال کو پایا تو اپنا حق لے سکتا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر مظلوم نے ظالم کو پایا تو اس سے اپنا عقوبت بدنی نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ عقوبت بدنی اگر لے گا تو اس سے جھگڑا بڑھ جائے گا. تو مثلا اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کیا تو یہ جا کر اس کو زخمی کرے، اس سے اور جھگڑا پیدا ہوگا، یہ نہ کرے، حاکم پر چھوڑ دے. اور ایک ہے عقوبات مالیہ. عقوبات مالیہ میں اپنا حق لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس میں اختلاف ہے. احناف کی نزدیک یجوز فی المثلیہ، اگر کسی نے مجھ سے حنطہ لیا تو میں اتنی مقدار میں حنطہ اس سے لے لوں، کھجور لی اس سے کھجور لے لوں، دراہم لے لوں. اور لا فی ذوات القیم، ذوات القیم میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کا قائم مقام بنائے گا. ممکن ہے کہ زیادہ لے لے، ممکن ہے کہ کم ہو. مثلیات میں ٹھیک ہے، ذوات القیم میں نہیں. مجھ سے کسی نے بکری چھینی ہے تو میں اس کی بکری کو نہیں لے سکتا، دونوں بکریوں میں فرق ہوگا. صاحبین کا مسئلہ یہ ہے
یجوز احد النقدین مکان الآخر، درہم کی جگہ دینار، دینار کی جگہ درہم لے سکتا ہے، اور درہم کی جگہ درہم بھی لے سکتا ہے، وہ تو ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مثلی ہو یا غیر مثلی ہو، اپنے حق کی مقدار تک لے سکتا ہے یا کم، اپنے حق کی مقدار سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اگر کسی نے مجھ سے دراہم کو غصب کیا اور میں ان سے دراہم کی جگہ دمبا لے لوں، چھین لوں، اور وہ دمبا میرے دراہم کے برابر ہے یا یقیناً کم ہے تو جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک فتویٰ شافعیہ کے مسلک پر ہے، اور شامی نے علامہ شامی میں یہ نقل کیے ہیں کہ عفاء علی هذا الزمان فإنه عفاء بربادی ہے اس زمانے کے لیے، کیونکہ یہ زمانہ زمان حقوق لا زمان حقوقی، یہ حقوق کا زمانہ ہے، حقوق ظلم کا زمانہ، خیانت کا زمانہ ہے، لا زمان حقوقی، یہ حقوق دینے کا زمانہ نہیں ہے۔ وَكُلُّ رَفِيقٍ فِيهِ غَيْرُ مُرَافِقٍ، اور ہر دوست اس میں ساتھی نہیں ہے۔ وَكُلُّ صَدِيقٍ لَيْسَ فِيهِ صَدُوقُ، اور دوست اس میں پکا دوست نہیں ہے۔ وَكُلُّ صَدِيقٍ فِيهِ غَيْرُ صَدُوقِ، تو اس لیے وہ اپنے حق کی مقدار تک لے سکتا ہے، چپکے سے لے لے یا جس طرح لے لے۔ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري، في درمیان میں قصاص المظلوم، مظلوم بدلہ لے سکتا ہے اذا وجد مال ظالم، مصنف نے بھی مال کہا، یہ نہیں ہے کہ اس کی پٹائی شروع کرے۔ وقال ابن سیرین یقاسہ بدلہ لے گا، مقاسات کا مطلب برابری کرے گا۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دیتے ہو تو اتنی سزا دے جو سزا تم کو ملی ہے۔ اس میں ایک مذہب کو میں نے چھوڑ دیا، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور امام احمد کہتے ہیں بالکل لا یأخذ، دراہم کی جگہ دراہم بھی نہیں لے گا، دینار کی جگہ دینار بھی چپکے سے نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو آپ سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اپنا حق لینا ہے، خیانت نہیں ہے۔ خیانت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا حق نہ ہو، اپنا حق ہے تو خیانت سے نکل گیا۔ مال میں یہ محمول نہیں، یہ اس پر محمول ہے لا تخن من خانک، جیسے کوئی شخص کہے کہ میری لڑکی کے ساتھ اس نے برا ارادہ کیا ہے، میں بھی اس کی لڑکی کے ساتھ برا ارادہ کروں گا، تو اس کی لڑکی نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ ناجائز۔ مالی حقوق میں یہ خیانت نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے۔ ہند بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک یا مسیک، اس کی معنی بخیل ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا محتاط، خرچ کرنے میں محتاط۔ فهل علی حرج ان اطعم من الذی له عیالنا، کیا ان کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ فقال لا حرج علیک ان تطعمیہم بالمعروف، یعنی هذا اخذ الحق، یہ اپنا حق لینا ہے۔ اگر کوئی کہے اس میں قضاء علی الغائب ہے، اس لیے کہ ابو سفیان موجود نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، اور ہند آئی تھی مدینہ منورہ، تو قضاء علی الغائب احناف کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں قضاء علی الغائب نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے، اس لیے کہ ابو سفیان موجود نہیں، مدعی علیہ موجود نہیں ہے، تو یہ فتویٰ ہے، یہ قضا نہیں ہے۔ اور قضاء علی الغائب کے بارے میں بھی متأخرین احناف مجلہ وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے قضاء علی الغائب جائز ہے۔
اگر غائب کی طرف سے وکیل مقرر کرے تو اچھی بات ہے، اس کو کہتے ہیں مسخر. کیا نام ہے اس کا؟ مسٹر مسخر. وہ مسخر کا ذکر ہدایہ میں آ چکا ہے. اور اگر مسخر کو اس کی طرف سے مقرر نہیں کیا تو پھر بھی قضاء علی الغائب ضرورت کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ جمعیت والے سب قضاء علی الغائب کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مدعا علیہ ہے وہ تو آتا نہیں. مدعا علیہ پر دعویٰ ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، میری پٹائی کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتا تو قضاء علی الغائب بھی کرتے ہیں. حنفی بھی کرتے ہیں اور بوسمن میں بھی. بوسمن والوں کا تو مذہب یہ ہے قضاء علی الغائب جائز ہے. احناف کا مذہب قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. وہ مہمان نہیں بناتے ہم کو مہمانی نہیں دیتے. فما ترى فيه فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف، جو مناسب ہے فاقبلوا. یہ ضیافت لیث ابن سعد کے نزدیک ضیافت واجب ہے. امام احمد کے نزدیک اہل بادیہ میں واجب ہے کیونکہ بادیہ میں اور کوئی نہیں، ضیافت ہی ایک طریقہ ہے، ہوٹل ووٹل نہیں. اور جمہور کے نزدیک سنت ہے. جب سنت ہے تو پھر فخذوا منهم حق الضیف. اس کا کیا مطلب؟ مہمان کا حق لے لو. نمبر 1 عند الاضطرار، جب بہت مجبوری ہے لے لو. نمبر 2 کان فی اول الاسلام، ابتدا میں یہ حکم تھا. نمبر 3 ھذا فی حق العاملین، عاملین جب جاتے تھے تو ان کے لیے یہ پروگرام بھی تھا کہ ان کو آپ کھلائیں گے، اگر نہ کھلائیں تو پھر اپنا حق لے سکتے ہیں. نمبر 4 بالقیمت، قیمت کے ساتھ، یعنی اگر وہ ویسے نہیں دیتا مفت میں تو قیمت اس سے لے لو لیکن لے لو. نمبر 5 ھذا فی اہل الذمہ، یعنی اہل ذمہ سے کہا گیا تھا کہ ہمارے عاملین آئیں گے خراج کو وصول کرنے کے لیے، جزیہ کو وصول کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرو. خدمت نہیں کی تو لینا چاہیے. نمبر 6 ھذا محمول علی اخذ الاعراض، ان کی بے عزتی کر سکتے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم مہمان آئے ہیں، آپ مہمان کا خیال بھی نہیں رکھتے، مہمان کو نہیں کھلاتے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اگر اس کی بے عزتی کی تو مہمان کو کیا ملا؟ مہمان کا پیٹ تو خالی ہے. تو خذوا منهم حق الضیف، ممکن ہے اس کو شرمندہ بھی کرے لیکن شرمندہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کھانا بھی لے لے. اس کے بعد باب ما جاء فی السقائف، جو روایات آئی ہیں سقیفہ کے بارے میں. سقیفۃ چوپال کو کہتے ہیں. چوپال وہ ہے جو عام لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہے، جس میں نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں. اور ہم اس کو اپنی زبان میں حجرہ کہتے ہیں. اور حجرہ ایک ضروری چیز ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے. ہر محلے کے اندر حجرہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں. لوگ اس میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، مہمان اس میں سوتے تھے. تو سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ بھی ہوا تھا. ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ چوپال کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کی بیٹھنے کے لیے ہے. جو عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اور یہ کہ اس طرح کی جگہ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. پھر اس میں اہل محلہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اہل محلہ سے باہر کے لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی سقیفۃ بنی ساعدہ، یعنی گھر کے اندر مہمان لے جانا تو بعض علاقوں میں بہت معیوب ہے کہ سب گھروں کو مہمان لے گئے اور مہمان گھر میں سو رہا ہے الگ کمرے میں. یہ
ایسا نہیں ہوتا، تو اس کی جگہ پر یا چوپال ہوتا ہے یا باہر ڈھیرا ہوتا ہے، تو ڈھیرا کے اندر ڈھیرے میں ان کو ٹھہراتے ہیں۔ جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی سقیفۃ بنی ساعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات بنی ساعدہ میں بیٹھ گئے جس میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ حدثنا يحيى بن سليمان اخبرني ابن وهب حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله ان ابن عباس اخبره عن عمر قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، انصار جمع ہو گئے اور کہا ہم میں سے خلیفہ ہوگا۔ فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة، اس میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ کتاب الہجرت میں حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باب لا یمنع جار جارہ، پڑوسی کو منع نہ کرے ان یغرز خشبہ خشبہ، کہ اپنے لکڑیوں کو گاڑ دے فی جدارہ، دیوار میں۔ اگر میری دیوار میں پڑوسی اپنا کیل لگاتا ہے، اپنی کیل لگاتا ہے، میخ لگاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہاں اگر اس میں ضرر ہو تو پھر نہ کرے، اگر ضرر ہے دیوار خراب ہو جاتی ہے تو پھر نہ کرے۔ یہ لا یمنع جار جارہ، پڑوسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، محمول ہے واجب پر، امام احمد کی نزدیک اور حضرت ابو ہریرہ کے ہیں، وہ فرماتے ہیں لازم منع نہ کرنا واجب ہے، یعنی منع کرنا ناجائز ہے، اور امام احمد کے علاوہ دوسرے ائمہ کہتے ہیں مستحب ہے۔ اگر منع کیا تو جائز ہے کہ اس لیے کہ اس کا حق ہے، لیکن منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہے جیسے مسجد سے عورت کو منع مت کرو، لیکن اگر کسی نے مصلحت کی وجہ سے منع کیا کہ آپ کے آنے سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ضرر کی وجہ سے منع کیا تو گنجائش ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، خشب ہو تو مفرد ہے، خشب ہو تو جمع ہے۔ ثم يقول ابو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، تم کیوں اس مقالے سے اعراض کرتے ہو، یا عن هذه السنة معرضين، یعنی لوگوں کی نزدیک، سامعین کی نزدیک یہ حکم استحبابی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حکم کو وجوبی سمجھتے تھے، یعنی منع کرنا ناجائز، اور دوسرے کہتے ہیں منع کرنا بہتر یہ ہے کہ منع نہ کرے۔ تم کیوں اس سے اعراض کرتے ہو؟ واللہ لأرمین بها بین اکتافکم، واللہ میں لأرمین بهذه المقالۃ، یہ مقالہ آپ کے درمیان، اکتافکم اے بینکم، آپ کے درمیان میں بار بار یہ حدیث سناؤں گا تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حدیث کو تو وہ مانتے تھے لیکن حدیث کو استحباب پر محمول کرتے تھے۔ دوسرا، پہلا ترجمہ لَأُلْزِمَنَّكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسرا، لَأَرْمِيَنَّ بِهَا اے بِالْخَشَبَةِ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، اگر تم گڑبڑ کرتے ہو تو یہ خشبہ لکڑی، بجائے اس کے کہ میں کوئی لکڑی کو دیوار میں لگا دے، میں اس لکڑی کو تمہارے کندھے پر لگا دوں گا اور تمہاری پٹائی شریف کروں گا۔ جو پٹائی برداشت کرے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوسری کی پٹائی کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی پٹائی برداشت کی تھی کہ وہ جب نکلے ابو ہریرہ
وہ اعلان کر لیتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت عمر آئے, انہوں نے ایسا دھکا دیا کہ وہ گر گئے. یہ آپ اعلان کرتے ہیں, لوگ اعمال کو چھوڑ دیں گے. یہ تو خاص حالات میں ہے, لوگ اس کو قانون عام بنا دیں گے. تو بتایا کہ جو پٹائی کو برداشت کرے تو وہ اس قابل ہو گئے کہ اب دوسرے لوگ ابو ہریرہ سے ڈرتے تھے. فرمایا اگر تم میری بات کو رد کرو گے تو پٹائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے اگر آپ کے اوپر کوئی سختی کرے گا تو اس کو برا مت مانو, اس لیے کہ وہ سب ادب سکھانے کے لیے ہے. اور یہ ابو ہریرہ والی سنت ہے. باب صب الخمر فی الطریق. اب یہاں پر غصب کے ابواب چل رہے ہیں. تو غصب کا مطلب ظلم مت کرو, راستے میں ظلم مت کرو, راستہ کو مت پھیرو. تو یہ احکام بیان ہو رہے ہیں. باب صب الخمر فی الطریق. اس قسم کا تصرف راستے میں جائز ہے اگر لوگوں کے لیے مضر نہ ہو, کہ خمر کو راستے میں ڈالا, پانی کو راستے میں ڈالا. اور یہ مت کہو کہ خمر گندگی کی طرح ہے, کیونکہ گندگی اور خمر میں فرق ہے. گندگی قابل نفرت ہے, اور شراب کو باہر گرایا تو لوگوں کے لیے چلنا قابل نفرت نہیں ہے. اور راستے کے اندر قاذورات کو ڈالا, پاخانے کو ڈالا تو یہ لوگوں کے لیے قابل نفرت ہے. اور شراب کو ڈالا تو یہ قابل نفرت نہیں, گزرتے جائیں گے. ہاں اگر راستہ سخت ہے اور اس کے گرانے سے آدمی پھسلتا ہو تو پھر نہیں ڈالنا چاہیے. تو یجوز مثل هذه التصرفات فی الطریق. یہ تصرف راستے میں کر سکتے ہیں. اب یہاں اختلاف. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی وغیرہ راستے میں ڈالا مصلحت عامہ کے لیے تاکہ گرد و غبار بیٹھ جائے, اور پھر اس میں کوئی آدمی گر گیا, زخمی ہوا, تو تاوان نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کسی نے پانی ڈالا, شراب یا کوئی اور چیز ڈالی, اور اس میں کوئی پھسل گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, تو تاوان ہے. اس لیے کہ عام راستے میں تصرف کرنا مخصوص ہے, اس کے ساتھ کہ دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے. اگر دوسرے کو ضرر پہنچائے تو پھر تاوان آئے گا. جیسے راستے پر چلنا ٹھیک ہے, لیکن راستے پر چلتے چلتے اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو تاوان آئے گا. اللہ یہ کہ بہت قلیل مقدار میں چھڑکنا ہو. یعنی احناف کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ڈالا, اس میں عام طور پر لوگ نہیں پھسلتے, اور کوئی پھسل گیا پھر تاوان نہیں, اس لیے کہ وہ پھسلنے کا قابل نہیں ہے. اس کے بعد یہاں شراب کے بہنے کا ذکر ہے جو آپ نے پڑھی ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا عفان حدثنا حماد بن زید حدثنا ثابت عن انس قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحہ. معلوم ہوا کہ بچے یہ خدمت کرتے ہیں. حضرت انس نوجوان تھے. وكان خمرهم يومئذ الفضيح یا خمرهم الفضيحة, اور ان کی شراب بنی ہوئی تھی کھجور سے. فضیح کا مطلب بسر, آدھا کچا آدھا پکا ہوا. فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی الا سنو ان الخمر قد حرمت. جب آپ ہلو کہیں گے تو ہلو میں یہ نیت کریں کہ یہ ہم عربی والا الا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو لوگوں نے بگاڑ کر کے ہلو کر دیا. آپ کو ثواب مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کہہ دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری ہے اور سنت قولی ہے. فرمایا یہ الا کہو. ان الخمر قد حرمت, خمر حرام ہے. اب ان الخمر قد حرمت میں خمر کی 4 قسمیں ہیں. ایک خمر العنب ہے,
اس کا منکر کافر ہے، اس کی حرمت قطعی ہے، اس کا شارب اس پر حد ہے، جس طرح بھی ہو، سکر پیدا ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، المطبوخ من عصیر العنب، جو عنب سے مطبوخ ہے، اور زبیب والا اور تمر والا، یہ 3 قسمیں ملا دے۔ عصیر العنب جب مطبوخ ہو، اور عصیر التمر اور عصیر الزبیب، اس کی حرمت ظنی ہے احناف کی نزدیک، اس کا منکر کافر نہیں ہے، حرمت کا منکر، اور اگر سکر پیدا ہو جائے تو حد ہے ورنہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ ہو، یہ 4 ہو گئے، عنب، تمر، زبیب اور عنب جب پکایا گیا ہو، یہ 4 ہو گئے۔ کچی انگور کی کچی شراب، انگور کی پکائی ہوئی شراب، تمر کی شراب اور زبیب کی شراب، ان 4 کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر سکر پیدا کرے تو حد ہے، اور اگر سکر پیدا نہ کرے اور تقوی للعبادت کے لیے ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے اگر سکر پیدا نہ کرے ابو حنیفہ کی نزدیک۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ عام طور پر نہیں پینا چاہیے، لیکن اگر تقوی یعنی دوائی وغیرہ کے لیے تداوی کے لیے استعمال کرے تو جائز ہے۔ تو تداوی کے لیے جیسے الکحل استعمال کرنا دوائیوں میں جائز ہے، اس لیے کہ یہ اشربۂ اربعہ کے علاوہ سے بناتے ہیں اور مسکر نہیں ہے اور ضرورت ہے۔ قال فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قلتنا قوما وهي في بطونهم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، اس وقت حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ باب أفنية الدور باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة رضي الله عنها فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وبه إليهم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد إنما هو مجالسنا نتحدث فيه، قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ مکان کے سامنے جو فنا ہے، جس کو آنگن کہتے ہیں، آپ لوگ کوٹیاٹ کہتے ہیں، اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اس میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن 2 شرط، عدم الضرر و اداء الحقوق۔ عدم الضرر کسی کو ضرر نہ ہو، اور اداء الحقوق حق ادا کرے۔ حق ادا کرنا آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ الجلوس علی الصعودات، راستے پر، صعودات راستے، مدینہ کے راستے اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھی، اس لیے پہاڑی راستے۔ اور حضرت ابو بکر نے مسجد بنائی بفناء دارہ، کورٹ یارڈ میں، اور فیتخصف علیہ یجتمع علیہ نساء المشرکین۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ابو سعید خدری سے، ایاکم والجلوس علی الطرقات، تم بچو، فقالوا ما لنا بد، ہمارے لیے اسے فرار نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ انما هو مجالسنا نتحدث فيه، بات کرتے ہیں۔ قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها، اے حق الطریقے۔ تو وما حق الطریق؟ نمبر 1 غض البصر، نیچے دیکھو، یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو دیکھو، لڑکوں کو دیکھو۔ کف الاذی،
کسی کو تکلیف مت دو. یہ نہیں ہے کہ کوئی پتلا آدمی جا رہا ہے آپ نے کہا او پہلوان کہاں جا رہے ہیں؟ رد السلام. امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر آپ کو بتایا تھا اس میں دو آ گئے. نہی عن المنکر ایک ازالہ ہے ایک امالہ ہے. ازالہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں اللہ کے راستے میں نکلو بھائی اللہ کے راستے میں اتنا ثواب ہے. اور دوسرا طریقہ امالہ کہاں جا رہے ہو؟ بازار. بازار میں بعد میں جاؤ آپ کے علاقے کے لوگ آئے ہیں بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں اور حلوہ بھی پکایا ہے اس لیے آؤ. یہ امالہ ہوا. یہ نہیں کہا تم نماز چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو بلکہ امالہ. تو ایک ازالہ ہے ایک امالہ ہے. دو ہو گئے 6 نمبر پورے ہو گئے. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا لیکن ازالہ اور امالہ یہاں تعبیر کرتا ہوں. تو اسی پر تبلیغی گشت کو قیاس کرے. امر بالمعروف تبلیغی گشت ہے. راستے کا حق کیا ہے؟ تبلیغی گشت. راستہ پوچھے گا تم نے میرے اندر تبلیغی گشت کیا تھا یا نہیں کیا. امر بالمعروف. باب الآبار علی الطریق کنواں بنا سکتے ہیں اذا لم یتعذی جب اذیت نہ ہو یعنی کسی کو اذیت نہیں ہے کوئی اس میں گرنے کا خطرہ نہیں ہے تو صحرا میں راستے میں بنا سکتے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں فائدہ دیکھو نقصان دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو تو وہ کام کرو. تو یہ نہ کہو کہ کنواں بن جائے گا تو کنویں میں کوئی گر جائے گا. کنویں کا فائدہ دیتا ہے. زیادہ متعب ہوتے ہیں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي وعلى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في الطريق اشتد عليه العطش وجد بيرا حديث قدر فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يخرج لسانه يأكل السراب فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. کتاب الطہارت میں گزری. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر قال في كل ذات كبد جگر رطبة حية أجر. جگر کا ذکر اس لیے کہ جگر خون پیدا کرتا ہے اور خون کی وجہ سے روح خون ختم تو روح ختم. باب اماطۃ الاذی. اس کے بعد پھر ایک لمبی حدیث ہے اور لمبی حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بزرگوں کی دعاؤں سے آپ نے جلد ثانی میں پڑھی ہے اور ہماری کتاب کے حساب سے اس کا صفحہ ہے 780. تو جس کی کتاب ہماری کتاب کے ساتھ موافق ہو پھر وہاں دیکھ لیے حدیث 780. آپ کی کتاب ہمارے ساتھ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کتاب آپ کے ساتھ موافق ہے. جس کی کتاب موافق ہے آپ کی خوش قسمت ہے آپ کی. پھر دوسری جلد میں 780 پر دیکھیں 780 پر یہ لمبی حدیث آئی ہے. اس لمبی حدیث کے پہلے باب اماطۃ الاذی. اگر اذیت والی چیز کو ہٹایا تو اس میں ثواب ہے. صدقہ ہے یہ بھی صدقے کے برابر ہے. ما قبل میں کیا بیان کیا؟ فائدے کا کام کرو کنواں شواں بنا دو. یہاں کیا بیان کرتے ہیں؟ نقصان کا کام مت کرو. اماطۃ الاذی جو اذیت کی چیز ہے اس کو ہٹا دو اور اذیت کی چیز کو مت ڈالو لوگوں کے سامنے. قال حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الاذى عن الطريق. یعنی یہ بھی صدقہ ہے. یميت الاذى عن الطريق یعنی پہلے گزرا ہے کہ صدقہ کرو. اگر صدقہ نہیں کر سکتا تو کیا کرو؟ کسی کی کار کے ٹائر کا ٹائر ہے تو اس کو ٹھیک کر دو اصلاح کرو اگر کر سکتے ہو. اگر میکینک ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر کیا کرو؟ کسی کا بوجھ ہے وہ اٹھاؤ. بوجھ تو اٹھا سکتے ہو.
یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر کیا کرو؟ یمیت الاذی عن الطریق، یہ کام کرو۔ ایصال النفع نہیں کر سکتے تو ازالت الاذی لوگوں سے کر لو۔ یمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، المقدر ہے ان یمیت الاذی عن الطریق مبتدا، صدقۃ یہ اس کی خبر ہے۔ ہاں جناب، عبد الولی